اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ کو فرض کیا گیا ہے ویسے ہی جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو۔ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی توفیق دی اور رمضان المبارک تک اللہ نے ان کو زندگی بخشی۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے، یا اللہ میری عمر کو رمضان تک دراز فرما دے۔ رمضان المبارک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے اس وقت روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ آپ پر اور امت مسلمہ پر فرض ہوا۔ جس نے ایک روزہ رکھا، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا، اس کے اور جہنم میں 70 سال کی دوری ہو جاتی ہے۔ یہ تو عام روزہ کی بات ہے۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے بارے میں اللہ کے رسول پیارے نبی فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ یقیناً بد نصیب ہیں جنہیں اللہ نے صحت دی، توانائی دی، تندرستی دی، مگر اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک دن سویا ہوا تھا، 2 فرشتے ہمارے پاس آئے اور ہم کو دشوار گزار گھاٹی کی طرف لے کر کے گئے، اور ایک ایسا راستہ جس پر چڑھنا مشکل ہے مجھے چڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے انکار کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آسان کر دیں گے۔ مجھے چوٹی کے بالکل آخری حصے پر لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگوں کے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ جہنمی ہیں۔ مجھے اس سے آگے بڑھایا گیا، کچھ لوگ وہ تھے جنہیں الٹا لٹکایا گیا تھا، ان کی باچھیں چیڑ دی گئی تھی اور خون ٹپک رہا ہوتا ہے، خون رس رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ کے دنوں میں دن بھر کھاتے پیتے تھے۔
ناظرین، رمضان مبارک کے مہینے کی ہم قدردانی کریں اور ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھتے ہوئے ہم اللہ کے رسول نے جیسے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو، تم سے کوئی جھگڑا کرے، تم سے کوئی مخاصمہ کرے یا تم کو کوئی گالی دے، تو تم یہ کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تمہیں گالی کے جواب میں گالی نہیں دینا ہے، جھگڑا کے جواب میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جس نے روزہ رکھا اور اس روزہ کی حالت میں جھوٹی باتوں سے، بری باتوں سے، غلط باتوں سے، ناگوار و ناپسندیدہ باتوں سے پرہیز نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بھوکے رہنا پسند نہیں ہے، اس بھوکے رہنے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جو رحمت ہے، ہم سب دعا کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے رب ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم پر رحم کیجئے، اور آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان میں ہم وہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب خوش ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔